الشکور. الشکور. الشکور، الشکور یہ بہت مبارک نام ہے. جی. الشکور کا معنی قدردان، یعنی وہ ذات جو قدر کرنے والی ہے. جی. اور اسی طریقے سے شکور کا معنی جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ گویا کہ عطا کرنے والی، یعنی کم پر زیادہ عطا کرنے والی، تو شکور ذات ہے. تو قرآن کریم میں یہ نام جو ہے 4 مرتبہ آیا، 4 ٹائم یہ قرآن کریم میں آیا ہے. اور اس کا جو ہے عدد کبیر 526 ہے، 526. اور عدد اوسط اس کا 13 ہے، 13. اور عدد صغیر جو ہے یعنی مفرد عدد جس کو کہتے ہیں یہ 4 ہے، 4. تو یہ شکور اس ذات کو کہتے ہیں. اس کا لغوی معنی ہوتا ہے شکور کا، یعنی مطلب لغوی معنی زیادتی اور ظہور کے ہیں. ظہور پذیر کوئی چیز ہو رہی ہے اس کو شکور کہا جاتا ہے. اور جہاں تک اس کے اصطلاحی معنی کا تعلق ہے تو شکور اس ذات کو کہتے ہیں جو کم پر زیادہ عطا کرتا ہے. یعنی بندے نے عمل کم کیا لیکن انعام زیادہ عطا کر دیا تو کم پہ زیادہ عطا کرتا ہے. یا بندے کے چھوٹے سے عمل کو بھی قبول کر لیتا ہے، یعنی اس کی قدر کرتا ہے. تو معمولی سے معمولی عمل بھی ہو اس کی قدر کرتا ہے، اس کو قبول کر لیتا ہے. اور جو بندہ کرتا ہے اس کا بدلہ اللہ بہت زیادہ دیتا ہے. محدود پر لا محدود انعام دیتا ہے. مطلب انسان کی عبادات دنیا کے اندر محدود ہیں. ظاہر انسان 70 سال 80 سال تک اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن اللہ جو عطا کرتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت عطا کرتا ہے. تو گویا کہ یہ ہے شکور. تو شکور وہ ذات جو قدردان ہے کہ بندے کی جو نیکی اور جو بھی اس کی جو تقوی اور اطاعت ہوتی ہے اس کی قدر کرتا ہے. اس کے جو علماء فرماتے ہیں 3 رکن ہیں. شکر نعمت کے 3 رکن ہیں. پہلا رکن تو یہ ہے کہ بندہ یہ اعتراف کرے کہ یہ جو نعمت عطا کی جا رہی ہے یہ فلاں ذات کی طرف سے ہے اور میں اس کا اہل نہیں تھا، وہ اس مجھے عطا کر رہا ہے. یہ سب سے پہلے اعتراف کرے نعمتوں کا. دوسرا یہ ہے کہ اس نعمت دینے والے سے محبت کرے. کیونکہ ظاہر ہے کہ محسن کے احسان کے جب پتہ چلتا ہے یہ میرا محسن ہے تو فطری طور پر انسان کو اس سے محبت اور کھچاؤ ہوتا ہے، تو محبت کرے. اور تیسرا رکن یہ ہے کہ اطاعت کرے کہ محسن چاہتا کیا آپ سے، یہ نعمت عطا کر کے کیا چاہتا ہے، تو بس اس کی اطاعت کرے. تو گویا کہ یہ 3 اعتراف، محبت اور اطاعت، یہ 3 رکن ہیں. جب ان کو پورا کر لیتا ہے تو گویا کہ شکور ذات کی جو حیثیت جو ہے وہ اس کو گویا کہ بندے نے تسلیم کر لیا. سبحان اللہ. یہ شکور. تو شکور جو اسی بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بندوں کو نواز اور عطا کرتا ہے. حالانکہ بندہ اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے خدا کی ذات کے سامنے، لیکن اس کی معمولی عبادت پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بخشش کے فیصلے کر دیتا ہے اور اپنے رزق کے دروازے کھولتا ہے. تو یہ شکور تھا. تو جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو بڑے عجیب و غریب اس کے فوائد و فضائل ہیں. سب سے پہلے آنکھ کی بینائی کے لیے اس پہ بڑی تاثیر ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے تو اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اب جو ہے 41 ٹائم یا شکور کا ورد کرنا ہے. 41 ٹائم ورد کر کے پانی بھی دم کرنا ہے اور اول آخر 11 مرتبہ جو درود ابراہیمی پڑھنا ہے، دم کر کے اس پانی سے آنکھوں کو دھونا ہے، چھینٹے مارنے آنکھوں پہ. تو یہ عمل کرنا ہے. اس سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے. یہ زبردست تاثیر. اور دوسری تاثیر اس کے اندر جو ہے یہ سانس، ذیق نفس، یہ سانس جو بریتھ جو ہے وہ اوپر نیچے جو ہو جاتی ہے ذیق نفس ہے، اس کے اندر بڑی تاثیر ہے. خاص طور پر آج یہ کرونا وائرس کی وجہ سے انسانوں کو یہ تکلیف ہو جاتی ہے، سانس سب سے پہلے اکھڑتا ہے، اس پہ زبردست تاثیر ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کاغذ کے ٹکڑے پر الشکور لکھیں. جی. لکھنے کے بعد وہ جو ہے وہ لکھا ہوا اپنے سینے کے اوپر ملے. سانس چونکہ سینہ جو ہے انسان کا وہ ہوتا ہے تو وہ اس کے اوپر ملے. تو ملنے کے بعد جو ہے وہ تھوڑے سے پانی بھی دم کریں، پانی بھی پلا دیں اور وہ اس کے اوپر اتنا ملے کہ وہ جو لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا گویا کہ وہ بالکل بلری ہو جائے. اتنی دیر تک ملے تو آپ کا سانس بالکل درست ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور یہ آج کل کے اس بیماری کووڈ-19 میں انشاءاللہ زبردست یہ اثر رکھتا ہے. یہ عمل کریں. اور یا یہ کہ انسان کی طبیعت تھکی ہوئی ہے یا کوئی اعضاء جو ہے سن ہو گئے ہیں یا انسان میں تکان ہے، اس کے لیے بھی یہ تاثیر ہے کہ کاغذ کے ٹکڑے پہ شکور لکھیں اور پورے بدن کے اوپر اس کو ملے، اچھی اتنا ملے کہ وہ بلری ہو جائے. تو آپ دیکھیں گے آپ بالکل اس پہ ایکٹیو ہو جائیں گے. زبردست. آپ کو کوئی پیناڈال کھانے کی ضرورت ہی نہیں. یہ اس میں تاثیر. اسی طریقے اگر کوئی عضو سن ہو گیا ہے یا عضو تھک گیا ہے تو اس کی وجہ سے کھچاؤ ہے طبیعت میں یا مسل کھچ گئے ہیں، اسی طرح الشکور لکھیں اور لکھ کے جناب اس جگہ پہ اتنا ملے کہ وہ بلری ہو جائے. اور اس کے بعد اس جو کاغذ کو جو ہے وہ کسی کیاری وغیرہ میں دفنا دیں اور آپ دیکھیں گے اسی وقت ٹھیک ہو جائیں. یہ شکور میں زبردست تاثیر. بہت خوب. اور تیسرا جو اس میں اگر انسان معاشی تنگی کا شکار ہے یا کوئی رنج و غم پہنچا ہوا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے، نکل نہیں پا رہا ہے، اس کا طریقہ یہ کہ انسان اپنے نام کی عدد کے اعتبار سے جو اس کے اپنے نام کی عدد ہیں وہ لے لے. اگر وہ عدد نہیں نکال سکتا تو پھر اس کی جو عدد ہے 526 تو ٹائم جو ہے یا شکور کا ورد کرے. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف یا شکور کا ورد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رزق حلال مانگے. اسی طریقے جو چیز مصیبت میں مبتلا ہے اس سے نکلنا مانگے. تو یہ شروع کر دے 41 ڈیز کی نیت شروع کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ 11 دن میں ہی اس کے لیے خلاصی کا راستہ نکال دیتے. سبحان اللہ. یہ زبردست تاثیر. اور اسی طریقے سے جو ہے اگر جو ہے انسان وہ یہ چاہتا ہے کہ میری قدر ہو، عزت و منزل ہو، تو دنیا بھر میں لوگ میری بات بھی سنیں، میرے آفس میں، خاندان میں، تو اس کے لیے اس شکوروں میں بڑی تاثیر کہ خود اس کے اپنے عدد کے اعتبار سے یا شکوروں کے عدد کے اعتبار سے جو ہے یہ اس کا ورد کرے روز. اور جو ہے ہر نماز کے بعد کر لے تو دی بیسٹ، نہیں تو فجر اور عصر کے بعد یہ یا شکور 526 دفعہ پڑھے. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف اور پڑھ کے اللہ سے عزت و مرتبہ مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس کو جو ہے خلق خدا میں معزز کر دیتے ہیں. سبحان اللہ.
اور ایک تاثیر بڑی عجیب ہے کہ قیامت میں، روز قیامت میں اگر وہ اللہ کی نظر میں معزز ہونا چاہتا ہے، تاکہ وہاں پر بھی دنیا میں تو کہتا ہے اچھی گزر رہی ہے، آخرت میں بھی اللہ ٹھاٹ اور شان کے ساتھ معزز کرے، تو 5000 مرتبہ 5000 ٹائم یہ یا شکورو کا ورد کرے، کسی ایک نماز کے بعد مقرر کر لے، عشاء کے بعد کرے تو بیسٹ ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخرت کی بلندی درجات مانگتا رہے، تو انشاءاللہ روز قیامت میں یہ معززین میں شامل کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ اس کی سبحان تاثیر۔ اللہ، بہت اور زیادہ خواب میں تعلق ہے تو خواب میں اگر یہ لکھا سنا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں کی قدر کر رہا ہے، جو یہ نیکیاں کر رہا ہے، اگر دیندار نیک ہے تو اس کی نیکیوں کی قدر ہو رہی ہے، اللہ کے یہاں انشاءاللہ اس کا بہترین بدلہ ملے گا، اور اگر جو نیک نہیں ہے، بے دین ہے، تو اس کا مطلب اس کو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ وہ توبہ طائب ہو کے اگر اس راستے پہ آ جائے تو اللہ اس کو جو ہے اس کی نیکی کی قدر کرے گا اور توبہ کو قبول کر لے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت یہ شکور یا شکور و شکور، یہ جو آپ نے بیان کر دیا، یہ مطلب اتنی بڑی ہستی اللہ پاک ہم پہ ہر وقت رحم کرتا رہتا ہے، اور یہ اس نے بتا دیا ہے، اور آسان بات بتا دی ہے، اطاعت کرو، اطاعت کرو، اور اطاعت کے جو طریقے آپ نے بتا دی، محبت بھی کرو، اور جو بھی اسلام کا دین ہے ہمارا اس کی پیروی کرو۔ تو یہ تو جو بھی آپ نے ایک بات بتائی کہ اللہ کے یہاں جو اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے آخری دن روز قیامت 5000 دفعہ، ٹھیک، یہ آپ نے بات بتائی، اور پھر آپ نے دنیاوی باتیں بتا دی۔ بہت بڑی بات آپ نے یہ بتائی، بینائی کمزور ہونے والی، بینائی کمزور ہو تو 41 ٹائمز، ٹھیک ہے، صرف 41 ٹائمز اس کو پڑھتا رہے تو نظر تیز ہو جائے۔ کس کو نظر نہیں تیز چاہیے؟ ہر ایک کو چاہیے، اور جو عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے نظر کمزور ہوتی جاتی ہے۔ پھر جو آپ نے جو یہ بات بتائی درد والی، میں آپ سے یہ سوال کر لوں گا یہاں جلدی سے کہ کیا جوڑوں کے درد والے اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ میرے پاس سوال آیا ہوا ہے ہندوستان سے کہ جوڑوں کا درد ہے، بتائیے کیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو جوڑوں کے درد یا ہر قسم کا درد، اور پھر اپنی دنیا میں عزت بڑھوانے کے لیے، قدر بڑھوانے کے لیے اس کا استعمال کریں۔ الشکور کتنا آسان ہے، اور پھر پریشانیاں دور کروانے، کیا حل نہیں ہے اس میں؟ سارے حل ہیں حضرت۔ کورونا وائرس، ہاں، یہ تو سب سے بڑی بات جو میں نے سب سے بڑی بات جو آپ نے کہی، جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا، میں اپنی باتوں میں گم ہو گیا، وہ یہ کہ جو سانس کی آپ نے بات بتائی، سانس جب اکھڑتا ہوا محسوس ہو کسی بھی وجہ سے، تو یہ کاغذ پہ گھر میں لکھ کے رکھیں، پہلے سے لکھ کے رکھیں، اگر کسی بچے کو کسی بڑے کو ضرورت ہو تو جو باقی گھر والے ہوں وہ اس کو ملنا شروع کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اس کو ملنا شروع کریں، تو یہ مطلب ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت